السلام علیکم دوستو، اور آپ دیکھ رہے ہیں چراغ ہدایت، اور ایسے تمام عالم دین کی ویڈیو ہم اپنے چینل میں دکھاتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک حقیقت پیغام پہنچتا رہے۔ بس اللہ ہماری نوکری کو قبول فرمائے۔ دیکھیے، ہم جب شروحات میں جاتے ہیں نا اور لوگوں میں جاتے ہیں، میں کوشش یہ کرتا ہوں لوگوں کی باتوں کو چھوڑو، ٹھیک ہے؟ جتنی ہدایت ہمیں اہدنا صراط المستقیم، شب اور روز کیا ہے یہ اہدنا صراط المستقیم؟ خدا نے یہ تو نہیں کہا بخاری پڑھو، مسلم پڑھو، فلان پڑھو۔ ہدایت سیدھا خدا سے، ٹھیک ہے نا؟ خدا ہدایت دیتا ہے، اور یہ بغیر امامت کے کانسیپٹ کے اہدنا صراط المستقیم ہوتا ہی نہیں۔ بالکل، اس کا تعلق ہدایت سے، صراط سے، سیدھے راستے سے۔ ہدایت ہے، ہدایت ہادی سے، ہادی وہ بھی من اللہ چاہیے۔ تو یہ بہت زیادہ اگر لوگوں کو پڑھیں گے، لوگوں کی باتیں، لوگوں میں کیا ہوا، ہمیں اسے کوئی صحابہ حضور کی عیادت کے لیے موجود تھے، بیٹھے تھے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ ایتونی بقرطاس اکتبہ لن تضلوا بعدی ابدا، کاغذ قلم لے آؤ، میں کچھ لکھ دوں تاکہ بعد میں تم جھگڑا نہ کرو۔ اب صحابہ سوچنے لگے بھی کیا کیا جائے اس تکلیف کے عالم میں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حسبنا کتاب اللہ۔ حضور جب اللہ کا دین مکمل ہو گیا، قرآن اتر چکا، تو اب قرآن کے بعد کسی چیز کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا قوموا عنی اشیاء، چلے جاؤ۔ یہی وہ واقعہ قرطاس ہے جس کو شیعہ حضرات نے بڑا زور شور سے یہ ثابت کرنے میں کہ حضور حضرت علی کو خلافت لکھ کے دے رہے تھے لیکن عمر نے نہیں لکھنے دی۔ حضور نے تو فرمایا تھا کہ میں لکھ دوں گا، لیکن حضرت عمر نے حسبنا کتاب اللہ کہہ کے حضور کو روک دیا۔ تو شیعہ کے نزدیک یہ مسئلہ ہے کہ قرطاس بڑا اہم مسئلہ ہے جو وہ اپنے تقریروں میں زور شور سے بیان کرتے ہیں، حالانکہ انتہائی بے وقوفی ہے۔ بھئی آدمی کسی کو کہے، ایک افسر یا مالک کے بھی قلم دوات لے آؤ، تو یہ حکم تو کاتب کو ہوتا ہے نا، جس کے پاس یہ چیزیں ہوں۔ تو یہ کام تو حضرت علی نے کرنا تھا، حضرت علی کاتب الوحی تھے، نہ کہ حضرت عمر۔ اور اس واقعے کے بعد حضور 4 دن زندہ رہے، بعد میں کیوں نہیں حضرت علی نے لکھوا لی اپنی خلافت؟ ہو جائے اگر کہ تو یہ آپ کا استدلال کدھر جاتا ہے کہ اگر قرآن میں ہوتا، اگر رسول کہتے تو کون کدھر جاتا؟ جب سب گئے ہیں اس کا مطلب ہے نہیں ہے۔ جی ٹھیک۔ تو ہم کہہ رہے ہیں اگر رسول اپنے حیات میں امت ان کی اتھارٹی کو ماننے سے انکار کر دے، کو ہو جائے، پھر امت کے لیے خسارہ ہے، ٹھیک ہے؟ جو اس کو قبول نہیں کرتی اس کے لیے۔ رسول کی حیات میں واقع کرتا اعلان ہے کہ ہمیں آپ سے نہیں چاہیے، خدا سے چاہیے۔ خدا سے بھی، آپ رسول سے مراد خدا ہے نا؟ حسبنا کتاب اللہ ہے نا، کہ خدا سے چاہیے۔ نہیں، خدا سے کس سے ملے گا؟ وہی نازل ہوگی، وہی رسول بتائے گا۔ رسول بتائیں گے ٹھیک نا، ٹھیک ہے نا؟ کہا آپ سے چاہیے، نہیں چاہیے، دے کیا رہے؟ قیامت ہدایت۔ تک گمراہ نہیں ہوگے۔ صحیح ہدایت، صحیح۔ ہدایت ملتی ہے ہادی سے، صحیح۔ ہادی ہوتا ہے منصوص من اللہ، ٹھیک۔ ٹھیک ہے؟ امت نے کیا کہا؟ نہیں چاہیے، رسول کے ہوتے ہوئے، رسول کے منہ پہ۔ نہیں، یہ کہا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہمارے آپ پاس کی کتاب ہے۔ ابھی جو ہے وہ تو بات کی بات ہے۔ ٹھیک، یعنی ہم مکمل بات کو یہ کرتے ہیں کہ فقط یہ نہیں کہا کہ ہمیں آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ نہیں، چاہیے صحیح، قرآن میں ہے، قرآن میں آپ کی رسول کی اتھارٹی کو تو چیلنج کر دیا نا، بہانہ جو بھی ہو۔ ہاں، علت جو بھی ہو اس پر ہم بعد میں آئیں گے کہ وہ رسول خدا کی کیفیت ایک ایسی تھی جس رسول کی جو بھی ہے، رسول کے حیات میں رسول اللہ کی اتھارٹی کو ختم کر دیا گیا۔ اتھارٹی کو ختم نہیں کیا گیا۔ ایک موقع پر رسول خدا کی ایک کیفیت دیکھ کر یہ کہا گیا کہ نہیں، ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں ہم قرآن چاہیے۔ وہی کہہ رہے ہیں، جو بھی کیفیت ہے، زندہ تو تھے، جی بالکل زندہ تھے، اس کے بعد 3 دن تک وہی کہہ رہے ہیں، زندہ تھے جی، اور اتھارٹی ختم کر دی گئی، کیفیت جو مرضی ہو، بہانہ جو اسی مرضی لمحے ہو، کے لیے، اسی لمحے کے لیے آپ یہ لمحے کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی اگر آپ اس تصور کو کر سکیں کہ رسول کی اتھارٹی نہیں ہے، اتھارٹی ہے، یہ بات اتھارٹی اور کیا ہوتی ہے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ نے اب مجھے انٹرپٹ نہیں کرنا، مجھے آپ بولنے دیں، اور اگر آپ انٹرپٹ کرتے رہیں اور آ کے اتھارٹی بھی آپ کی ہے نہیں، مثال آپ کی آپ کر سکتے ہیں، میں نے مثال کے طور اس پہ لمحے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کہا گیا کہ نہیں، آپ اس کو رہنے دیجئے۔ مثال میں آپ کو کہوں، ایک لمحے کے لیے بھی کوئی یہ تصور کرے کہ رسول کی ایک لمحے کے لیے اتھارٹی نہیں ہے، اور وہ اتھارٹی بھی کس کی؟ اپنے بعد کے قیامت تک کے مسلمانوں کی ہدایت کے لیے جو اتھارٹی رسول کو حاصل تھی، وہ ایک لمحے کے لیے ہم تصور کر لیں کہ یہ ان کو حاصل نہیں ہے، یہ قابل تصور ہے؟ نہیں، یہ تو قابل تصور نہیں ہے، قابل قبول بھی نہیں ہے، لیکن ہوا ہے۔ آپ نے بہت توجیہ کر کے لمحے پہ لے آئے تھے نا۔ ہاں، ایک لمحے کے لیے اس مقام پر، خاص مقام پر جہاں ایک علت تھی اس کے ساتھ ممکن نہیں ہے بھائی، آپ ادھر کیوں اٹھا رہے ہو کہ اگر کوئی حدیث ہوتی، اگر کوئی نص ہوتا تو امت مانتی؟ رسول خود کہہ رہے نہیں مان رہی ہے، کر لیں 1000 توجیحات، ہم ان میں سے کسی توجیہ پہ کوئی بحث نہیں کریں گے، لیکن کنکلوژن کیا ہے؟
रसूल कह रहे हैं और रसूल की अथॉरिटी को चैलेंज किया जा रहा है। आप ले आए, हजारों बहाने ले आए, कोई भी उज़्र काबिल कबूल नहीं है रसूल की अथॉरिटी को चैलेंज करने के लिए। अच्छा, हमारा मौजू ये नहीं है, लेकिन चूंकि आपने हदीस क़िरतास का जिक्र किया है तो मैं यहाँ ज़मीन में एक सवाल कर देता हूँ। रसूल के ज़िम्मे हिदायत थी, देना चाहते थे, कबूल नहीं किया गया, तो जो रसूल की ज़िम्मेदारी थी हिदायत को देना, रसूल ने कहा कि यहाँ से उस हदीस, जिस बुखारी की हदीस का आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें कि मेरे घर से निकल जाओ, जब थोड़ा इख्तलाफ हुआ, तो ये निकाला जाना, क्या हिदायत बताना अहम था या निकाला जाना अहम था? निकालने में हिदायत थी। नहीं आप ये कह रहे हैं कि ये जो हदीस है, नहीं, ये हदीस है मेरा जुमला सुन लीजिए ना, ये निकालने में हिदायत थी उम्मत के लिए। हाँ, कि मैं जिन्हें निकाल रहा हूँ उन्हें तुम ना अपनाना। चलो ठीक है, इसको भी थोड़ी देर के लिए, एक खास शिया यानी फिक्र है, हम इससे नहीं, शिया फिक्र क्या है भाई? एक इंसान एक ऐसे मकाम पर है जिसका हर कौल और फेल हुज्जत है, जो हिदायत देना चाहता है, हिदायत देना उसका फ़र्ज़ मनसबी है। हम ये कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि उसने हिदायत नहीं दी होगी? जिस ज़रिए से देना चाह रहा था उससे जब रोका तो दूसरे ज़रिए से हिदायत दे दी। ठीक, या तो आप कहें रसूल ने हिदायत नहीं दी है, जी जी बिल्कुल, मैं आता हूं। अब आप मान जो हिदायत जो मर्जी कहें, हम उसको में नहीं आते। सही, ठीक, इसी मोरे यानी आप ये कह रहे हैं कि जो घर में अफराद थे जिनके दरमियान इख्तिलाफ वाक़ हुआ, उनको घर से बाहर करना, यानी उनको कह देना कि आप चले जाएं, आप क़ूमू अन्नी, यानी आप चले जाओ, मुझसे तुम्हारा ताल्लुक कोई नहीं। चलें, हम 2 मिनट के लिए इसको भी तसव्वुर कर लेते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये वो चले गए। अब हिदायत ज़िम्मा क्या था कि ऐसी चीज़ दूंगा जिसमें उम्मत, ख़ास अफराद के लिए तो नहीं कहा था ना, उम्मत के लिए कहा था। तो क्या उसके बाद, उस दिन के बाद, यानी तो आखिरी अय्याम है ना रसालत में, उसके बाद कुछ सहाबा को बुला के फिर लिखवाया, हज़रत अली को लिखवाया, दीगर जो असहाब थे या अपने अहल बैत को बुला के लिखवाया हो कि देखें उस दिन तो ये वाक़या हुआ था, अब आप ले आओ तो मैं आपको लिख कर दे देता हूँ। असहाब को बुला लेते, चलो उस घर में कितने अफराद होंगे, 10 होंगे, 12 होंगे, 15 होंगे, उनको फिर दूसरे दिन आप ऐलान कर देते। दूसरे दिन क्या है, यही वाक़या जिसमें हिदायत मौजूद है, ये सिहा तक में लिखवा गए रसूल। इससे बड़ा लिखवा के गए, सिहा तक में जो नहीं लिखना चाह रहे थे उन सब से लिखवा लिए। हम इस खास मौके की बात कर रहे हैं जिसमें हिदायत पहुंचाना रसूल का काम है, जिस भी तरीके से पहुंचे। देखें, आप रसूल को एक तरीके से रोकेंगे तो वो दूसरे तरीके से हिदायत दे देंगे, एक तरीके से नहीं लिखने देंगे वो दूसरे तरीके से लिख लेंगे। ये जो हमें समझ में नहीं आता ना। देखें, ये 2 बातें हैं। सही, रसूल हिदायत करना चाहते थे, हाँ, उस वक्त न करने दी गई, जी ठीक है ना। फिर रसूल ने हिदायत नहीं की, ये कर ली। हम ये कहते हैं अगर इससे ताल्लुक आप हिदायत का लेते हैं तो और क्या, खिलाफत का लेते हैं, नहीं, जो मर्जी था, इमामत का था ना, गुमराही नहीं कुछ भी, हिदायत गुमराही, ये तो मफरूक़ान है ना, गुमराही से ताल्लुक। हाँ सही, हिदायत का ताल्लुक गुमराही से, गुमराही जो है, इमामत खिलाफत सब छोड़ दे। ठीक, रसूल खुदा के पास एक ऐसा नुस्खा था, हाँ, जिसकी वजह से उम्मत ने गुमराह नहीं होना, बच जाना था, उससे बचना था। ये नुस्खा रसूल खुदा ने ये हिदायत फरमानी थी। सही, ये हिदायत फरमानी थी, फरमाई या नहीं फरमाई? उस मौके पर नहीं फरमाई, उसके बाद। हाँ, ये आपसे सवाल है कि अगर हिदायत फरमानी थी, अगर ये इतना अहम था। नहीं, हम यही कह रहे हैं ना, हम आपसे यही पूछ रहे हैं। हम तो, हमारा मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है, ठीक है। वहाँ तो नहीं कहने दिया गया, हाँ नहीं कहने दिया गया, ये तो उसके बाद भी कहने दिया गया, या कहा नहीं कहा ना, लिखवाया नहीं लिखवाया, सही, ठीक है ना। लेकिन ये हिदायत का ये वाला हिस्सा भी, ये दीन का कोई हिस्सा होगा या ये कुछ बिल्कुल दीन का हिस्सा है, दीन का इसके बगैर दीन कामिल नहीं होगा, फिर नहीं होगा। आखिरी अय्याम, ठीक है ना। फिर रसूल खुदा दीन कामिल करके नहीं, ये तो आप पर एतराज है ना हमारा। नहीं, आप कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं लिखवा गए। अब वो कहाँ है? हम ये कह रहे हैं जो लिखवा के गए हैं ना उस दिनों के बाद, यानी हम क़ूमू अन्नी लिख दिया ना। नहीं, ये लिख, ये और तो आपको जब देखें कौन मेरा है कौन मेरा नहीं, अगर ये यही तो था हिदायत और जलालत, और क्या थी, और क्या हिदायत है और क्या जलालत है, ठीक है ना। कौन मेरा है कौन मेरा नहीं है, लिख दिया। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि इससे मुराद हम इमामत और खिलाफत को नहीं लेते, हाँ, लेकिन जो कहा है उसी को लेते हैं। जो हम ये कह रहे हैं ना, देखिए ये कॉमन ग्राउंड है, ठीक है, ये मैं कॉमन ग्राउंड को एस्टेब्लिश कर दूं। ये नहीं हो सकता रसूल खुदा एक हिदायत करना चाहते हो और उन्होंने न की हो, वो इतनी अहम हो। हमारा भी यही इश्काल है, ठीक है ना, न की हो, ठीक है। आप कहते हैं नहीं की है, अमरुहुम शूरा बैनहुम, और इतना अहम था, कहा मैं कहना चाहता हूँ, मैं लिखवाना चाहता हूँ, ठीक है ना। जब उसको चैलेंज किया गया, रसूल खुदा की अथॉरिटी को नहीं माना गया, तो आप कहते हैं उसके बाद वैसे ही रह गया। हाँ, हम कहते हैं कि ये इतना यानी जरूरी नहीं था, और रसूल कह रहे थे तुम्हारी हिदायत इसी पे है और दीगर चीजें। ये तो आपका मौक़िफ़ है, रसूल का मौक़िफ़ तो नहीं है ना। हाँ, रसूल ने तो ये नहीं कहा मैं कुरान दे के जा रहा हूँ वही तुम्हारे लिए काफ़ी है। हमारे लिए यानी हम जो अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं, तो सहाबा किराम ने यानी हज़रत उमर बिन खत्ताब ने और जो दीगर साहब जो उनके साथ थे, यानी 2 उसमें भी रिवायत जो आप पेश कर रहे हैं उसमें भी है कि 2 तकसीम हो गई। एक चाहते थे लिखवाना
چاہیے، ایک چاہتے تو نہیں ہمیں قرآن کی ضرورت ہے. تو جنہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ ہمیں قرآن کی ضرورت ہے لیکن ہم آپ کو اس کیفیت میں لکھنے، ٹھیک ہے نا، ہمیں قرآن کی ضرورت ہے، آپ کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے اس لکھنے کی ضرورت ہاں ہے. لکھنے کی وہی تو، اور آپ کی ضرورت اور کیا آپ ہوتی کی ہے؟ ضرورت تو یہ مطلقاً ہو جائے گا، نہیں، رسول کی وہی ضرورت کسی بھی نہیں ہے. کسی کو جو رسول کے ایک آن کے لیے بھی اتھارٹی، ایک حرف کی اتھارٹی کو نہ مانے، وہ اس کا رسالت پہ ایمان ختم ہو جاتا ہے. جو بہت سخت ہو جائے گا. نہیں سخت نہیں ہے، یہ سب کا عقیدہ ہے. آپ ابھی ایک آن کے لیے رسالت میں آپ کی اتھارٹی کو نہ مانیں، ٹھیک ہے نا، پھر آپ واپس آ سکتے ہیں. نہیں، اگر میں رسول اللہ کی کسی بات کا یعنی انکار کرتا ہوں تو یہ تو صریح قرآن مجید ہے اور یہ تو دین ہے. اگر ہم دین ہے یہی. وہی یہ واضح ہے، یہ مشترک ہے، کامن گراؤنڈ ہے. یہ کوئی میں شیعہ سنی بات نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. دیکھیں میں دوبارہ آپ کو کامن گراؤنڈ اسٹیبلش کرتا ہوں. رسول خدا ہدایت فرمانا چاہ رہے تھے یا نہیں چاہ رہے تھے؟ بالکل چاہ رہے. بالکل. فرما سکے یا نہ سکے اس موقع پر، اس موقع پہ اور اس کے بعد تو دکھانا آپ کے ذمے ہے. نہیں، ہم ابھی کامن گراؤنڈ کی بات کر رہے ہیں. ہم آپ اور ہم الگ نہیں ہوئے. اوکے ٹھیک. ہم کامن گراؤنڈ اسٹیبلش کرنے کی بات کر رہے ہیں نا، کہ رسول خدا یہ کامن گراؤنڈ ہے. صحیح. رسول خدا ہدایت کے لیے یا کوئی بات جو بہت اہم تھی اور ہدایت اور گمراہی سے بچنے کی تھی، وہ بیان فرمانا چاہ رہے تھے. بالکل طے شدہ ہے. وہ ہدایت کرنا چاہ رہے تھے. ایسا تھا کہ اس کے بغیر دین کامل نہیں ہے. کیوں نہیں؟ تو پھر ہو چکی بات آخری وقت آ گیا، آخری ایام میں بہت اہم ہے، ٹھیک ہے نا. اس وقت تو بیان نہیں ہونے دیا. اس کے بعد بیان ہوا. آپ کہتے نہیں ہوا، ہم بھی مان لیتے ہیں. یہ محال ہے، نہیں ہو سکتا ہے. رسول کچھ بیان کرنا چاہ رہے ہوں اور انہوں نے وہ بیان نہ کیا ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے. پھر دین کامل نہیں ہوا. پھر ہمیں کل قیامت کے دن نہیں کہا جا سکتا تم کیوں گمراہ ہوئے. ہم کہ ہم گمراہ اس لیے ہوئے کہ رسول خدا نے پھر بات بیان ہی نہیں تھا. ٹھیک صحیح. خود فرمایا تھا اس بات کے بغیر گمراہ ہو جاؤ گے، اور پھر وہ بات اب ہم گمراہ ہیں، اب نہیں بتائی. کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کامن گراؤنڈ ہے. یہ نہیں ہو سکتا. یہ مجھے پیش نہیں کرنا کہ اس کے بعد رسول نے کب فرمایا. اچھا، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول خدا سے ایسا ممکن ہی نہیں. ممکن ہی نہیں ہے. ہم سب کا عقیدہ ہے، کوئی شیعہ سنی نہیں ہے. دیکھیں بہت سی جگہ ایسی آتی ہیں جب اختلافی آتا ہے تو ہماری عقلیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں. یہ بالکل کامن گراؤنڈ ہے. یہ پہلو تو واقعتاً یعنی مجھے ابھی یہ سمجھ میں آیا کہ یعنی اگر نہیں رسول خدا کچھ لکھوا رہے، اس کا تعلق ہدایت اور گمراہی سے ہے، تو قیامت کے دن کس چیز کا پوچھا جائے گا؟ میں کہوں گا کہ اگر میں گمراہ ہوں تو اسی وجہ سے ہوں. آپ نے بیان رسول نے جو ہے وہ اللہ آپ کے رسول نے تو بیان ہی نہیں کیا تھا اس کو. ٹھیک ہے، اس کے بعد بیان کیا گیا ہے. نہیں ہو سکتا ہے بیان نہ کریں. بیان کیے بغیر نہیں رہا. نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ شیعہ موقف پہ آ جائیں. صحیح. یہاں تک آنے کے بعد اب کوئی راہ فرار کوئی نہیں ہے. بالکل. ٹھیک ہے، یہاں تک طے ہونے کے بعد اب ہمیں انہی واقعات میں ہدایت چاہیے. یہی ہے، یہاں پہ مل گیا، رسول دے گئے، رسول لکھوا گئے. نہیں ہو سکتا رسول لکھوانا چاہ رہے ہوں اور چند لوگ لکھنے سے روک سکتے ہوں، مشیت الہی لکھنے پہ ہو اور کسی کی وجہ سے وہ نہ لکھا جائے. ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. لکھا گیا ہے. لیکن آپ ابھی تک آپ کے ذہن میں جو آ رہا ہے نا کہ رسول خدا نے لکھوا دیا ہوگا کہ مثلا میرے بعد علی امام ہیں، ابھی آپ وہ لکھے کی تلاش میں ہیں. بالکل، میں اسی کی تلاش میں ہوں. ٹھیک ہے نا. وہ تو رسول خدا غدیر میں بھی فرما گئے تھے، اعلان بھی کر دیا تھا، بیعت بھی لے لی تھی، سب کچھ ہو گیا تھا. اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی ضرورت ابھی یہ جو ہم نے بات کی ہے، یہ اگر کسی کو سمجھ میں آیا تو یہ مزید ہو گیا، واضح ہو گیا. ٹھیک ہے نا. نامنیٹ ہو گئے. اچھا، خوب منی سے. ہاں، آپ کو نامنیشن چاہیے تھی، امام کی نامنیشن تو ہو چکی تھی. اچھا، تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کہ وہاں نامنیشن ہو گئی تھی اور یہاں قوم ونی سے ایک یعنی دو راہ رسول خدا نے کہا ایک راہ کو اپناؤ جو میں نے غدیر میں بتائی تھی، ایک راہ یہ ہے، اس سے عمل کر لو. لیکن یہ بہت ایک نئی چیز ہے واللہ. آج یعنی یہ جو قوم ونی کے الفاظ سے آپ نے جو استدلال کیا، میرے ذہن میں یقیناً یہ نہیں تھا، اور میں بھی اس پر تدبر مزید کروں گا، شروعات کو مزید. دیکھیے ہم جب شروعات میں جاتے ہیں نا اور لوگوں میں جاتے ہیں، میں کوشش یہ کرتا ہوں لوگوں کی باتوں کو چھوڑو. ٹھیک ہے، جتنی ہدایت ہمیں اہدنا صراط المستقیم، شب اور روز کیا ہے یہ اہدنا صراط المستقیم؟ خدا نے یہ تو نہیں کہا بخاری پڑھو، مسلم پڑھو، فلان پڑھو. ہدایت سیدھا خدا سے. ٹھیک ہے نا. خدا ہدایت دیتا ہے، اور یہ بغیر امامت کے کانسیپٹ کے اہدنا صراط المستقیم ہوتا ہی نہیں. بالکل، اس کا تعلق ہدایت سے، صراط سے، سیدھے راستے سے. ہدایت ہے، ہدایت ہادی سے، ہادی وہ بھی من اللہ چاہیے. تو یہ بہت زیادہ اگر لوگوں کو پڑھیں گے، لوگوں کی باتیں، لوگوں میں کیا ہوا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اگرچہ ہم بہت زیادہ پاسٹ میں جاتے ہیں اور ان چیزوں کو بحث کرتے ہیں، اس کے اپنے بھی جوابات ہیں. فی الحال میں چاہ رہا ہوں آپ تھوڑا سا آزاد ذہن سے کامن گراؤنڈ جس کو سب مانتے ہیں اس پر آئیں اور اس سے باتوں آپ کو سب واضح ہو. اچھا، اگر یعنی یہ اس کا آپ مختصری بھلے جواب دے دیجیے گا. واضح تھا، روشن تھا، معقول تھا، سری آیات تھیں، اس پر بھی ہم نے بحث کر لی، نہیں لکھوا کے دیا گیا یہ ساری. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد صحابہ کرام کی، اور اس میں اگر ہم مستضعفین جو اس دور میں تھے یا
ارد گرد کے علاقوں کے صحابہ تھے یا جو صحابہ نہیں تھے جو رسول خدا کو نہیں دیکھ پائے، بہت بڑا ایک طبقہ وہ اس سے محروم رہا، یعنی اس نظریے سے جو ابھی ہم نے جس پر ہم نے بحث کی. تو کیا یہ ممکن ہے کہ امت کا ایک بہت بڑا گروہ یہ تو سنت الہی اسی پہ ہے کہ اکثر ہم. لا یعقلون، آپ اکثر ہم کو دیکھیں اور قلیل کو دیکھیں. یعنی آپ جو ہمارے ابھی جو ذہن میں آ رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ حق اکثریت کے ساتھ ہوگی. اگر حق ہے تو پھر اکثریت اس طرح ہوگی. قرآن بالکل اس کے الٹا برعکس کہتا ہے. ہے. قرآن اس کے بالکل الٹا کہتا ہے. پھر یہ بھی ہدایت آ گئی نا، نس آ گئی، آپ کو نس چاہیے تھے. وہ ایک بات جو میں پچھلے اس میں رہ گیا ہے وہیں کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو کہ اصحاب کو روکا گیا. یہ بھی مسلمات میں سے ہے، حدیث سے اصحاب کو روکا گیا.